کے لیے جو بھی حالات و واقعات سیاروں کے روشنی میں نظر آتے ہیں وہ آپ کو پیش کر رہے ہیں. تو یہ ہفتہ وار پروگرام حاملی افراد سے شروع کرتے ہیں. تو حاملی افراد، آپ زندگی کے بارے میں ابھی بڑا محتاط رویہ اختیار کر لیں. خاص طور پر پیشہ ورانہ طور پر مشکلات یا رکاوٹیں آنے کا امکان ہے. اس سلسلے میں آپ بہت زیادہ سوچیں اور اپنے صورتحال کا جائزہ لیں. بہرحال نئے مواقع بھی آپ کو ملتے رہیں گے. آپ کی سوشل لائف جو ہے بڑی اہمیت اختیار کر چکی ہے. دوست احباب کی وجہ سے آپ کی ساکھ میں، عزت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. کاروباری یا پیشہ ورانہ طور پر اپنی صورتحال کا جائزہ لینا، اپنا جائزہ لینا ابھی سے شروع کر دیں. آپ کے تمام معاملات عملی افراد ٹھیک ہے سوائے پیشہ ورانہ معاملات کے، ان کے لیے آپ سوچنا شروع کر دیجئے، ورنہ 6 جنوری کے بعد حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے. آئیے میں اگلے بورے کی طرف آتا ہوں. سوری حضرات، اخراجات پر آپ قابو پائیں. گھریلو زندگی بھی آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی توجہ چاہتی ہے. آپ کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ تیزی نہ دکھائیں، کیونکہ رشتہ داروں کے حوالے سے بہت جلد آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. تو آپ ابھی سے محتاط ہو جائیں. اس کے علاوہ تیز رفتاری سے یا فاسٹ ڈرائیونگ سے آپ کو بچنا ہوگا. اس ہفتے مالی طور پر سست روی رہے گی، لیکن 4 فروری کے بعد مالی معاملات جو ہے پھر سے دوبارہ تیز ہو جائیں گے یا آپ کی خواہش کے مطابق ہو جائیں گے. آئیے ہم اگلے برج کی طرف جاتے ہیں. اگلا برج ہے جوزا. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جون میں. تو جوزی حضرات، پیشہ ورانہ طور پر آپ پر امید رہیں، آپ کو حالات میں پازیٹیو تبدیلی آ سکتی ہے. آپ اپنی طرف سے بھرپور کوشش جاری رکھیں. اخراجات سے ہر صورت بچیں جوزی حضرات، ورنہ 6 جنوری کے بعد آپ کی جو مالی صورتحال ہے وہ ممکن ہے آپ کے قابو میں نہ رہے. تو ابھی سے محتاط ہو جائیں اور اپنے مالی صورتحال کو سنبھال لیں. یہ آپ کے لیے بہت ضروری میسج ہے کہ اپنے مالی معاملات پر نظر رکھیں اور اس کو اپنے کنٹرول میں لیں. بیرونی ملک جانے کے حوالے سے بھی مواقع آپ کو مل سکتے ہیں. والدین کی صحت کا بھی آپ ضرور زیادہ خیال رکھیں. حالات میں سست روی آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن 4 فروری کے بعد آپ کے حالات میں خوش قسمتی میں بڑی تیزی آ جائے گی اور آپ کی صورتحال بہت حد تک بہتر ہو جائے گی اور آپ کی کوئی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے. آپ اپنی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں ان کو پہلے وہ بہت زیادہ ذہنی آپ ذہنی صلاحیتوں کے مالک ہیں. اس ہفتے آپ کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جائے گا. آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں. سرطانی حضرات جو پیدا ہوتے ہیں جولائی میں. تو سرطانی حضرات، اس ہفتے کے شروع میں ہی آپ کو احساس ہو جائے گا کہ موجودہ صورتحال میں کیا نئی شکل و صورت سامنے آنے والی ہے. مریخ آپ کے گھر میں رجوع اختیار کرنے والا ہے 6 جنوری کو. اس کے بعد آپ کے حالات میں بہت سست روی آ جائے گی اور اسی تبدیلی کا میں اوپر ذکر کر رہا تھا. اور آپ جو ہے ضرورت سے زیادہ سست روی کا شکار ہوتے نظر آتے ہیں.
اس کے بعد اخراجات جو ہیں وہ بھی آپ کی توجہ چاہتے ہیں، اور ہر صورت ہر ضرورت اخراجات سے بچیں، اور شراکت، اگر اس شراکت کی آفر ہو، شراکت کی پیشکش ہو، تو بڑی توجہ سے، بڑی سوجھ بوجھ سے کام لیں اور پھر اسے جوائن کریں۔ باہر ملک جانے سے پہلے اپنے حالات کا اچھی طرح جائزہ لے لیں۔ سرطانی حضرات، بہرحال اپنی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ ایک خاص بات جو میں آپ سے کہوں گا اس ہفتے کے، آنے والے ہفتے کے حوالے سے سرطانی حضرات، وہ یہ ہے کہ آپ مذہبی اور قانونی مسائل میں اور بات چیت میں اور خواہ مخواہ کی گفت و شنید میں الجھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ مذہبی اور قانونی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، اپنی اس الجھن کو دور کریں، ورنہ یہ بات میں بڑھ جائے گی اور آپ کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گی۔ ازواجی زندگی کا بھی آپ پہلے سے زیادہ خیال رکھنا ہوگا، ورنہ اختلافات واضح سامنے نظر آ رہے ہیں۔ چاچا میں ایک دفعہ پھر کہوں گا، ازواجی زندگی میں کے حوالے سے اچھی طرح سوچ لیں اور اپنے اختلافات اور کسی طرح سے بھی اختلاف پیدا نہ ہونے دیں۔ آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں۔ اگلا برج ہے ان افراد کا جو اگست میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس برج کا نام ہے اسد۔ تو حماسی حضرات، آپ اپنے صحت کا خیال کریں، آپ کو سکون کی ضرورت ہے، ذہنی طور پر دباؤ ہے، اور ازواجی زندگی بھی آپ کی توجہ چاہتی ہے۔ اپنے حالات کو اپنے خلاف محسوس کر رہے ہیں آپ ان دنوں۔ آنے والے ہفتوں میں مریخ جو ہے وہ بھی رجوع پذیر ہو کر آپ کے 12ویں خانے میں چلا جائے گا، جس سے آپ کی سوچ مزید بوجھل ہو جائے گی اور آپ خواہ مخواہ کے ذہنی تفکرات کا شکار ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو آپ اس ہفتے جتنا ہو سکے سکون حاصل کریں اور اپنے آپ کو نارمل کریں۔ آپ خواہ مخواہ دباؤ کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ کام کے لحاظ سے بھی میں آپ سے یہ کہوں گا اسی حضرات کہ آپ اپنے کام کے لحاظ سے بھی اپنے حالات کا جائزہ لیں، کام کے لحاظ سے بھی جائزہ لیں کہ کیا یہ چلے گا۔ آپ کے ازواجی زندگی جو ہے وہ بھی آپ کی بھرپور توجہ چاہتی ہے، جس کا احساس جو ہے وہ آپ کو آنے والے دنوں میں مزید ہو جائے گا۔ ہفتے کے آخر میں آپ اپنے مالی معاملات کا جائزہ لیں۔ دستی حضرات، مالی پریشانی نظر آتی ہے، چنانچہ ہفتے کے آخر میں اپنے حالات کا اچھی طرح جائزہ لے لیں۔ آئیے جی اگلے برج کی طرف آتا ہوں۔ وہ لوگ جو ستمبر میں پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم سملہ کہتے ہیں۔ تو سملی حضرات، آپ اپنے معاملات کا بھرپور جائزہ لیں اور اپنے کام کے لحاظ سے بھی صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے۔ آپ کو کام کے لحاظ سے مواقع ملنے والے ہیں، ان مواقع کے لیے آپ تیار رہیے، ان کو ضائع نہ ہونے دیں۔ شادی سے متعلق صورتحال میں رکاوٹ نظر آ رہی ہے مارچ تک۔ اس سے پہلے شادی کے حوالے سے اس بات کا خدشہ ہے کہ کوئی آپ غلط فیصلہ نہ کر بیٹھیں۔ گھریلو حالات بھرپور توجہ چاہتے ہیں اور آپ اپنی پوزیشن گھریلو حالات کے حوالے سے واضح کریں۔
آپ کی سوشل لائف میں تبدیلی آ رہی ہے. نئے لوگ آپ کی زندگی میں سوشل لائف جو ہے وہ لا رہی ہے. اس کے لیے بھی تیار ہو جائیے. آئیے میں اگلے برج کی طرف آتا ہوں. اس برج کا نام ہے میزان. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اکتوبر میں. میزانی افراد آپ کام کی جگہ پر جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یا کام کی جگہ جو لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور یہ جو دھوکہ ہے یہ مارچ میں واضح ہو جائے گا. میرا یہ سب کچھ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی سے محتاط ہو جائیں اور جو لوگ آپ کے قریب آئے ہوئے ہیں ان کو غور سے دیکھیں, غور سے سمجھیں, غور کریں, مزید غور کریں اور ان کو دھوکے سے بچیں کیونکہ وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آل افسران کے ساتھ آپ کی جو صورتحال ہے وہ بھی ٹھیک نظر نہیں آ رہی اور یہ صورتحال جو ہے آنے والے اپریل تک رہے گی. آل افسران کے ساتھ آپ کو بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. 6 جنوری کے بعد آپ کے صورتحال پر کافی تبدیلی, آپ کے صورتحال میں مزید تبدیلی آنے والی ہے. آل افسران سے نہیں بن پائے گی. آپ اپنے صورت کے, آپ اپنے موجودہ جو صورتحال ہے اس کے ہر پہلو کو اچھی طرح ہر پہلو پر نظر رکھیں اور جائزہ لیں. آپ کی رومانوی زندگی بھی غور طلب ہے. اس رومانوی زندگی میں بہت زیادہ مواقع مل سکتے ہیں لیکن بعد میں یہ مواقع آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گے. آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں. اگلا برج ہے اپنا اقرب کا. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں نومبر میں. اکبری حضرات, آپ بڑے جوش و خروش اور ولولے سے اس ہفتہ کو کام شروع کر رہے ہیں اور آپ اس سلسلے میں بڑی ہمت کا مظاہرہ کریں گے. آپ بڑی ہمت سے خطرات کا مقابلہ بھی کرتے نظر آتے ہیں. اور جو سال شروع ہوگا اس میں آپ مزید کسی منصوبے میں حصہ لیتے نظر آتے ہیں. تو یوں آپ کی زندگی میں مواقع آ رہے ہیں, تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اتنی زیادہ آپ میں ہمت بھی ہے, آپ ان کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا جو اپنا حکمران ستارہ ہے وہ 6 جنوری کے بعد اس میں رجعت آ رہی ہے. تو آپ کے حالات مزید 6 جنوری کے بعد سست روی کا شکار ہو جائیں گے جس سے آپ بڑے بور ہوں گے اور بڑی آپ کو بیزاری ہوگی. تو یہ صورتحال سب سامنے رکھے. ہفتے کے شروع میں تو حالات ٹھیک ہیں لیکن ہفتہ کے آخر کے بعد مریخ کی پوزیشن جو ہے وہ رجعت صورتحال, رجعت شکل و صورت اختیار کر لے گی اور آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے. آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں دسمبر میں. اس برج کا نام ہے قوس. تو قوسی حضرات اس ہفتہ آپ کو سکون کی تلاش ہے, سکون آپ چاہتے ہیں. آپ ایسے مشاغل میں حصہ لیں گے جس سے آپ لطف اندوز ہو سکیں. اس کے علاوہ دوست احباب کے ساتھ بھی آپ کا بہت ہی اچھا وقت گزرتا نظر آتا ہے اور آپ اس سلسلے میں بڑے سرگرم رہیں گے. اس کے ساتھ کئی مواقع بھی آ رہے ہیں, وہ بھی ذہن میں رکھ لیں. لیکن ایک عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے قوسی حضرات. آپ اس ہفتے اپنی خوشی کو بڑی ترجیح دیں گے کہ مجھے خوش ہونا چاہیے.
کسی کے لیے ہر آدمی کی خواہش ہے، لیکن اسے دل و دماغ پر سوار نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اس ہفتے آپ خوشی کی تلاش میں ہیں۔ ایک اور آپ کی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے کوسی حضرات، اس ہفتہ آپ کو نئے لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، اور یہ جو ہے تبدیلی جو ہے آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ شراکت کا بھی آپ کو ایک موقع ملنے والا ہے، اس کے بارے میں بھی سوچ لیں۔ مالی معاملات آپ کے ٹھیک رہیں گے، روحانی طور پر بھی حالات جو تو چلتے نظر آتے ہیں۔ آئیے آتے ہیں آگے، ایک اور برج ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ آئیے آتے ہیں اگلے برج کی طرف۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جنوری میں، اور اس برج کا نام ہے جدی۔ اس ہفتہ آپ اپنی فیملی اور گھریلو حالات کو بھرپور توجہ دیں گے جدی حضرات۔ اور دوسرا ایک اور بھی تبدیلی سی آ رہی ہے، اس ہفتہ آپ اپنی باطنی زندگی کے بارے میں بھی بڑا سوچ رہے ہیں کہ اپنی باطنی زندگی کو کس طرح بہتر کروں۔ پیشہ ورانہ طور پر آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آ چکی ہیں یا آئیں گی، لیکن آپ کے لیے یہ تبدیلیاں اچھی ثابت ہوں گی۔ روحانی طور پر کھچاؤ تناؤ ہے اور بے ثباتی ہے، اور یہ ہفتہ اسی طرح رہے گا۔ اس ہفتہ نئی شراکت شروع کرنے کا بھی یا نیا کاروبار شروع کرنے کا بھی آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آمدنی بڑھانے کے بھی آپ کو موقع ملنے والے ہیں۔ آمدنی آپ کے پہلے بھی بہت زیادہ ہے، اس ہفتے آپ کو مزید موقع مل رہے ہیں۔ آپ کی صحت اس ہفتے اطمینان بخش نظر آتی ہے۔ آپ یہ ایک واضح بات نظر آ رہی ہے ایک پلانٹ کی وجہ سے جدی حضرات، کہ آپ کے اس ہفتے زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے اپنی صحت کی خاطر۔ کام اور آپ کی جو سوشل لائف ہے، تعلقات جو ہیں آپ کے، تعلقات اور کام میں توازن پیدا کریں، اور لگتا ہے آپ توازن قائم رکھیں گے۔ آپ نے پچھلے دنوں یا کبھی کسی کی مدد کی ہے، وہ آپ کی اس مدد کو بہت سراہ رہے ہیں، اور اس دفعہ ایسا لگتا ہے وہ مدد واپس کریں گے۔ آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں۔ اگلے برج کا نام ہے دل، پیدا ہوتے ہیں فروری میں۔ تو دلوی حضرات، آپ کو اس ہفتہ سرگرم نظر آتے ہیں، آپ چلتے پھرتے سرگرمی ہے آپ کی اس ہفتے۔ نئے لوگوں سے تعلقات ہیں یا تعلقات بنائیں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ نئے آئیں گے آپ کی زندگی میں، اور سے تعلقات آپ کے بڑے خوش قسمت ثابت ہوں گے۔ موجودہ جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات میں خوشگواری نظر آتی ہے، اور کسی پرانے دوست کے ساتھ اچھا وقت گزارتے نظر آتے ہیں۔ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں بھی اس ہفتے تخلیقی صلاحیتیں آپ کی بڑھیں گی۔ اس ہفتہ آپ جو ہے اپنا عموماً سوشل لائف میں بڑی موافقت ملے گی آپ کو۔ صحت کے لحاظ سے صورتحال ٹھیک نظر آتی ہے۔ اس ہفتہ کچھ
कई दफा इस हफ्ता कई दफा आपको अपना जोश और खरोश पर काबू पाना होगा। कई दफा आपके जोश, आपके जज्बात कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तो आपको पहले से ये सुझा रहा हूं कि अपने जज्बात पर काबू रखें, उन्हें कंट्रोल में लाएं। आखिरी बुरुज आ गया है हूत। ये लोग पैदा होते हैं मार्च में। तो हूती अफराद, आप जो है बड़ा वलवला और बड़ा जोश खरोश पाया जाता है इस हफ्ते, और आप किसी मंसूबा या कारोबार को बढ़ाने की अनथक कोशिश कर रहे हैं। और इस हफ्ता आप अपने ख्यालात को भी अमली जामा बनाने की कोशिश करते नजर आते हैं और अपने तलखात को बढ़ा रहे हैं। काम की जगह ऐसे लोगों से वास्ता पड़ेगा जिसके लिए आपको बड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। इसके अलावा आप कोशिश करें सोशल लाइफ को ज्यादा से ज्यादा सोशल लाइफ में शिरकत करें, ताकि आप मनफी ख्यालात से बच सकें और आपकी सेहत पर असर न पड़े। हर वक्त नामालूम से, अजीब सी, पेचीदे सी उलझाव, परेशानी सर पर सवार रहती है। इसका एक जवाब तो ज्यादा से ज्यादा मजहब का अपना लें और मजहब के अपनाने के साथ साथ अपनी सोशल लाइफ में इजाफा करें, ताकि आप खामखा की मनफी सोचों से बच सकें। इसके साथ ही यह हफ्तेवार प्रोग्राम खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम, हफ्तेवार प्रोग्राम को लेकर। तमाम नाज़रीन